اللہ رب العزت کے فرشتوں کی تعداد کی بات کی جائے تو اللہ رب العزت کے فرشتوں کی تعداد کا کوئی شمار نہیں۔ یہ تعداد انسانی گنتی میں نہیں آ سکتی۔ البتہ اللہ رب العزت کے 4 مقرب اور برگزیدہ فرشتے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع بھی اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں سے متعلق ہے۔ آج کی ویڈیو میں اللہ رب العزت کے مقرب فرشتوں کی تخلیق، ان کی موت و حیات اور ان کے مقام و مرتبہ کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ 4 بڑے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ اور مقرب ترین فرشتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام تک پہنچاتے رہے، اور پھر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی وحی لے کر آتے رہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی تخلیق اور مقام و مرتبہ۔ پیارے دوستو، ہر مسلمان کے لیے تمام انبیاء کرام اور آسمانی کتب و صحائف پر ایمان لانے کے علاوہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے، جن کی تخلیق میں کسی قسم کی مادیت یا کثافت کا عمل دخل نہیں۔ مخلوقات عالم میں فرشتے وہ مخلوق ہیں جن کا مقصد تخلیق اول و آخر، ظاہر و باطن حق تعالیٰ کا ذکر و تسبیح اور احکامات الہی کی بجا آوری کے بجز کچھ بھی نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب اور برگزیدہ فرشتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے خاص طور پر منتخب کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو روح القدس بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی تخلیق کا وقت اور مقام کسی کو معلوم نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی تخلیق نور سے ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام کا جسم بہت ہی روشن اور زیبا ہے۔ آپ علیہ السلام کی عمر کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے خاص کاموں پر مامور کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام تک پہنچایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے کچھ خاص کام یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کا پیغام انبیاء علیہم السلام تک پہنچانا، قرآن مجید کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کرنا، قیامت کے دن سور پھونکنا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی موت کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ بعض روایات میں یہ ذکر ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی موت قیامت کے وقت ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ سور پھونکے گا تو حضرت جبریل علیہ السلام کی روح بھی بدن سے نکل جائے گی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جو اس کی اطاعت میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں۔ وہ احکام الہی سے روح گردانے کی ذرہ برابر بھی قدرت نہیں رکھتے۔ تمام فرشتے اپنی تخلیق سے فنا ہونے تک حمد و ثنا میں اور احکامات الہی کی بجا آوری میں ہمیشہ مشغول رہیں گے۔ اللہ بزرگ و برتر کے تخلیق کردہ فرشتوں کی حقیقی تعداد کسی کو معلوم نہیں۔ یہ ایک ایسا راز ہے جسے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، نہ ہی کوئی ان کے فرائض کے متعلق آگاہ ہے۔ تاہم قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں فرشتوں کے کچھ فرائض کا ذکر ملتا ہے۔ فرشتوں کے فرائض میں شامل ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح کرنا، انسانوں کو اللہ کے احکامات اور پیغامات پہنچانا، انسانوں کی حفاظت کرنا، قیامت کے دن حساب کتاب کرنا، جنتیوں کو جنت میں داخل کرنا اور دوزخیوں کو دوزخ میں داخل کرنا۔ یاد رہے کہ اللہ اور انسان کے درمیان رابطے کا ذریعہ انبیاء کرام علیہم السلام تھے۔ اللہ اور انبیاء علیہم السلام کے درمیان رابطے کا ذریعہ سردار ملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، جو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ کے احکامات و پیغامات کو انبیاء کرام تک پہنچاتے رہے۔ اور اب نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کے باعث وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے، اور یوں حضرت جبریل علیہ السلام کی وحی الہی لانے کی ڈیوٹی بھی موقوف ہو چکی ہے۔
یاد رہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نہایت بزرگ و برتر فرشتے ہیں، جن کا مقام و مرتبہ دیگر تمام ملائکہ سے افضل ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے کا وجود عطا کردہ اور مقرر کردہ کام کے مطابق ہوتا ہے۔ فرشتوں کی کئی اقسام ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں: جبریل علیہ السلام، یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکامات و پیغامات کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں۔ میکائیل علیہ السلام، یہ فرشتے بارش اور پیداوار کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام، یہ فرشتے قیامت کے دن سور پھونکنے کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ فرشتے انسانوں کی جانیں لینے کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں۔ ملک الموت، یہ فرشتے جنات کی جانیں لینے کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں۔ حور، یہ فرشتے جنت میں رہنے والی حسین اور پاکیزہ عورتیں ہیں۔ یہ فرشتے جنت میں رہنے والے حسین اور پاکیزہ مرد ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہیں۔ چونکہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذمے مقرر احکامات اور فرائض تمام گروہوں کے فرشتوں میں سب سے عظیم ہیں، چنانچہ ان کا وجود بھی تمام گروہوں کے فرشتوں میں سب سے عظیم ہے۔ ان کے علاوہ خدائے بزرگ و برتر کے دیگر مقرر فرشتوں میں اسرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کے نام شامل ہیں۔ ان ملائکہ کے مقامات، مرتبے اور ان کے کاموں کے حوالے سے تفصیل بھی آگے آنے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے۔ دوستو، ہر پیدا ہونے والا بچہ، چاہے وہ جسمانی مخلوق سے تعلق رکھتا ہو، شور مچاتا اور روتا ہے، لیکن فرشتے تخلیق پاتے ہی خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ثنا اور تسبیح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ فرشتوں کی تخلیق کا آغاز تخلیق جبرائیل علیہ السلام سے ہوا۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو انہوں نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اقرار کیا کہ فرشتوں کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ملائکہ میں سے صرف ایک پاک روح یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں سنانے کی اجازت دی گئی ہے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے عرش یعنی تخت تلے ہے اور خدا بزرگ و برتر کے تاج حق کو اٹھائے ہوئے ہے۔ ان کے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے۔ اس حوالے سے ابن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پرندے کے 700 سال کی اڑان کا فاصلہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام ان عرش یعنی تخت تلے رہائش پذیر ہے۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے اور وہ تمام افق پر موہوم تھا، یعنی نظروں میں گم ہو گیا تھا، اور اللہ بزرگ و برتر کے عطا کردہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے تمام پر پھیلے ہوئے تھے اور ان پروں میں سے زمرد اور موتی جڑ رہے تھے۔ اس مضمون میں حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں کچھ اہم معلومات دی گئی ہیں۔ ان معلومات میں ان کے ذمے مقرر احکامات اور ان کے مقام اور مرتبے، ان کی تخلیق اور ان کی جسمانی شکل و صورت کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذمے مقرر احکامات میں سب سے اہم کام وحی پہنچانا ہے۔ وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر وحی لے کر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیگر احکامات بھی ادا کرتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ تمام فرشتوں میں سب سے عظیم ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش یعنی تخت تلے رہائش پذیر ہے۔ ان کے 600 پر ہے اور ان کے تمام پر زمرد اور موتی سے جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی تخلیق دوسرے فرشتوں سے پہلے ہوئی۔ ان کی تخلیق کے وقت انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا، جس کا مطلب ہے کہ کسی کو طاقت نہیں سوائے اللہ کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں
اور ان کی ذاتی کوئی طاقت نہیں ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی جسمانی شکل و صورت کے بارے میں معلومات مختلف روایات میں مختلف ملتی ہے۔ بعض روایات میں ان کی شکل انسانی شکل کی ہے، جبکہ بعض روایات میں ان کی شکل غیر انسانی ہے۔ تاہم یہ بات مسلم ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک بہت ہی حسین اور باعظمت فرشتہ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی زیارت۔ مسند احمد کی روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے پروں کا رنگ سبز ہے اور پاؤں کے تلووں کا رنگ بھی سبز ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بچپن میں اس سال دیکھا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ یکدم ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ خوف اور حیرت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب موجود دوسرے بچے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے میرا سینہ چیرا اور میرے دل کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس نے دل میں سے ایک چیز نکالی اور کہا کہ یہ شر کا ذرہ آپ کے اندر تھا، اور اس کو نکال کر پھینک دیا، اور میرے دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر میرا سینہ دوبارہ سی دیا۔ جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ واپس آئے تو میرا سینہ پہلی حالت میں آ چکا تھا۔ یاد رہے کہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 6 ماہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ زندگی اور طبیعت میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متواتر سچے خواب آنا شروع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی۔ مسند احمد کی روایت میں حضرت جبریل علیہ السلام کے پروں کا رنگ سبز اور پاؤں کے تلووں کا رنگ بھی سبز ہونے کا ذکر ہے۔ اس روایت کی سند میں یحییٰ بن سعید القطان موجود ہے، جن پر کچھ جرح وارد ہوئی ہے۔ تاہم اس روایت کو دیگر کتب حدیث میں بھی نقل کیا گیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی۔ ان کتب کی سندیں زیادہ مضبوط ہے، اس لیے اس روایت کو صحیح قرار دیا جا سکتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں حضرت جبریل علیہ السلام کی زیارت کا ذکر ہے۔ اس روایت کی سند بھی صحیح ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایات حاصل تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 6 ماہ پہلے کے حالات کا ذکر ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کچھ تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ تبدیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی علامتیں تھیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آنے والے فرشتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن ہی سے حضرت جبریل علیہ السلام کی زیارت کی تھی۔ یہ زیارت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی علامتوں میں سے ایک تھی۔ خدائے بزرگ و برتر کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت پسندی کے عادی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہائی میں عبادت کے لیے غار ہیرا آنا شروع کر دیا، جو کہ مکہ سے 2 گھنٹے کی پیدل چڑھائی پر واقع ہے، اور یہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام کو غار ہیرا کے دروازے پر انسانی شکل میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آمد پر گھبرا گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا اور وحی کے الفاظ ادا کیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس واقعے سے حیرت زدہ ہو گئے اور تمام واقعہ اپنی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کر دیا، جو انہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جنہوں نے تصدیق کی کہ یہ وہی قاصد ہے جو دیگر انبیاء کرام علیہم السلام پر احکام الہی لے کر نازل ہوتے رہے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک آپ کے پاس تشریف لاتے رہے اور بحکم خدا مختلف مواقع پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ ابو جہل نے ایک موقع پر بتوں کی قسم کھائی کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے نماز پڑھی اور سجدہ کیا اور خدا تعالیٰ کا ذکر کیا تو وہ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دے گا، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سامنے تشریف لائے اور کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز شروع کی تو ابو جہل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لپکا، لیکن یکدم چہرے پر ہاتھ مارنا اور چیخنا شروع ہو گیا اور پھر واپس دوڑ گیا۔ جب اسے پوچھا گیا کہ کیا ہوا تو کہنے لگا کہ میں نے محمد اور اپنے درمیان آگ کا دریا دیکھا اور اس کی گرمی بھی محسوس کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کوشش کرتا تو جبریل علیہ السلام اسے قتل کر دیتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، ہر نبی کے 2 دنیاوی اور 2 آسمانی یعنی ملائکہ رفیق ہوتے ہیں۔ غار ہرا مکہ مکرمہ سے 2 گھنٹے کی پیدل چڑھائی پر واقع ایک غار ہے، جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق قرآن مجید کی پہلی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ ورقہ بن نوفل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ وہ ایک عالم دین تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے تھے۔ ابو جہل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھے۔ وہ ایک مشرک اور ظالم انسان تھے۔ آگ کا دریا یہ ایک معجزہ تھا جو حضرت جبریل علیہ السلام کی مدد سے ظاہر ہوا تھا۔ اس معجزے کا مقصد ابو جہل کو ڈرانا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے سے روکنا تھا۔ 2 دنیاوی اور 2 آسمانی رفیق ہر نبی کے 2 دنیاوی اور 2 آسمانی رفیق ہوتے ہیں۔ دنیاوی رفیق وہ لوگ ہوتے ہیں جو نبی کی مدد کرتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں۔ آسمانی رفیق وہ فرشتے ہوتے ہیں جو نبی کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کے قاصد تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی اور انہیں قرآن مجید کی تعلیم بھی دی۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیشہ ان کی مدد کرتے رہے اور ان کی رہنمائی بھی کرتے رہے۔ میرے آسمانی رفیق جبرائیل و میکائیل اور دنیاوی رفیق ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے آسمانی رفیق جبرائیل اور میرے دنیاوی رفیق ابو بکر اور عمر ہیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 2 آسمانی رفیق یعنی حضرت جبریل اور میکائیل کا ذکر فرمایا ہے اور اپنے 2 دنیاوی رفیق ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر فرمایا ہے۔ روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل، خدائے بزرگ و برتر نے قرآن پاک میں مجھے رحمت للعالمین کہا ہے، کیا میری رحمت کا کوئی وصف اور جز تجھ تک بھی پہنچا ہے؟ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل، خدائے بزرگ و برتر نے قرآن پاک میں مجھے رحمت للعالمین کہا ہے، کیا میری رحمت کا کوئی وصف اور جزو تجھ تک بھی پہنچا ہے؟ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحمت کا وصف دریافت فرمایا۔ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی کے ذریعے مجھے اپنے مقام کا تحفظ حاصل ہوا۔ جب اللہ رب العرش نے آپ سے فرمایا وہ اپنے مالک رب العرش کا مقرب ہے، تو مجھے آپ کی رحمت سے اپنے مقام کا پتہ چلا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنے مقام کا تحفظ حاصل ہوا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دن حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل صحت مند تھے۔ یک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اپنے ایک غلام کو یہ چننے کی سعادت بخشی کہ وہ اس دنیا کی نعمتوں اور آخرت کی زندگی میں سے جو چاہے چن لے، اور اس غلام نے آخرت کی زندگی اور نعمتوں کو چن لیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، جس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اپنے ایک غلام کو یہ چننے کی سعادت بخشی کہ وہ اس دنیا کی نعمتوں اور آخرت کی زندگی میں جو چاہے چن لے، اور اس غلام نے آخرت کی زندگی اور نعمتوں کو چن لیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ رہا تھا۔ تمام صحابہ اکرام سمجھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمول کی کوئی بات کی ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ پہنچا ہے اور حضور علیہ السلام نے اپنے بارے میں ہی بات کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا علم ہو گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد سے حضور علیہ السلام کی طبیعت خراب ہوتی گئی، بخار بڑھتا گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چلنے پھرنے میں دشواری محسوس ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے بہت کم باہر آتے، نماز کے لیے کھڑا ہونا اور عبادت گزاری مشکل ہو گئی۔ گھر والے بھی جان گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے روز میں نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے مسواک لے کر اپنے منہ مبارک سے چبا کر اور نرم کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی مسواک سے فارغ ہوئے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کے مطابق جبریل علیہ السلام دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر نگاہ کی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھ کر خوشی سے چمک اٹھا اور چہرے پر بھرپور مسکراہٹ تھی۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بحکم خدا تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو اس دنیا میں اپنی رفیقہ حیات کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی رفاقت اختیار کر سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اس عالی رفیق کی رفاقت منظور ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک جسد خاکی سے پرواز فرما گئی۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک گر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز جب سب انسان اٹھائے جائیں گے، زمین اللہ کے حکم سے ہموار کر دی جائے گی، اس دن کوئی نفس جمع کیے جانے والے مقام سے نہ ہل سکے گا، اور مجھے لوگوں میں سب سے پہلے خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں طلب کیا جائے گا، اور میں خدا کی بارگاہ میں داخل ہوتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا۔ جب میں سر اٹھاؤں گا تو حضرت جبریل علیہ السلام مجھے اللہ تعالیٰ کے داہنی طرف نظر آئیں گے۔ خدا کی قسم، حضرت جبریل علیہ السلام نے اس دن سے پہلے اپنے مالک پروردگار کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہوں گا، یا رب، یہ جبرائیل ہے جس نے مجھے وحی کی تھی اور مجھے اپنا رسول بنایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ہاں، یہ وہی جبریل ہے جس نے تمہیں وحی کی تھی اور تمہیں اپنا رسول بنایا تھا۔ اور پھر میں اللہ تعالیٰ سے اپنے صحابہ کرام کی شفاعت کروں گا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال۔ یہ ایک ایسی رات تھی جس میں تاریکی اور روشنی کا اختلاط تھا۔ یہ ایک ایسی رات تھی جس میں لوگوں کے دلوں کو غم کی لہروں نے گھیر لیا تھا، لیکن ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ یا اللہ، اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے اسے میری طرف بھیجا ہے، اشارہ باری تعالیٰ ہوگا، تم نے سچ کہا۔ جبریل علیہ السلام کا مقام و مرتبہ گروہ ملائکہ میں سب سے بلند ہے، ان کے نشانات و معجزات پورے عالم میں بکھرے ہوئے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام کے رفیق اور اپنے مالک پروردگار کے بہترین غلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جہاں قرآن پاک لے کر نازل ہوتے رہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے خدا کے حکم سے مختلف مواقع پر تربیت اور تشریح دین کے لیے بھی آتے رہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تمام انبیاء کرام کے پاس بھیجے گئے ہیں اور یہ رازدار انبیاء ہیں۔ خدا بزرگ و برتر نے حضرت جبریل علیہ السلام کو روح القدس اور روح الامین کے ناموں سے عزت بخشی ہے۔ کل انبیاء کرام اور مرسلین کی حیات کی تفصیل میں جا بجا حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ قصص الانبیاء میں مختلف صورتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، کیونکہ یہ ہر نبی اور رسول کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ مسند احمد کی روایت کے مطابق تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 ہے، اور ان میں سے 315 رسول ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام تمام کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ان کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف تربیت، امداد اور آفات سے بچاؤ کے لیے۔ اس مضمون میں مصنف حضرت جبریل علیہ السلام کے مقام و مرتبے پر گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں میں سب سے بلند مقام رکھتے ہیں۔ ان کے نشانات و معجزات پورے عالم میں بکھرے ہوئے ہیں۔ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے رفیق اور اپنے مالک پروردگار کے بہترین غلام ہیں۔ مصنف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں حضرت جبریل علیہ السلام کے کردار کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام جہاں قرآن پاک لے کر نازل ہوتے رہے، وہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے خدا کے حکم سے مختلف مواقع پر تربیت اور تشریح دین کے لیے بھی آتے رہے۔ مصنف یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس بھیجے گئے ہیں، اور یہ رازدار انبیاء ہیں۔ خدا بزرگ و برتر نے حضرت جبریل علیہ السلام کو روح القدس اور روح الامین کے ناموں سے عزت بخشی ہے۔ آخر میں مصنف حضرت جبریل علیہ السلام کے مختلف کاموں کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام کو تربیت دیتے تھے، انہیں امداد فراہم کرتے تھے، انہیں آفات سے بچاتے تھے۔ یہ مضمون حضرت جبریل علیہ السلام کے مقام و مرتبے کے بارے میں ایک جامع اور معلوماتی مضمون ہے۔ مصنف نے حضرت جبریل علیہ السلام کے مختلف کاموں اور کرداروں پر روشنی ڈالی ہے۔
یہ مضمون تمام مسلمانوں کے لیے ایک قیمتی تحفہ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو بشارت دی کہ وہ اللہ کے فضل سے ایک پاکیزہ بچے کو جنم دے گی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آواز دی اور انہیں نبی بنایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک دیا۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے بے دخلی کے ساتھ ہی خدا پاک نے ان سے بلا واسطہ کلام بند کر دیا اور حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے بلا واسطہ کلام شروع کر دیا۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے بے دخلی ان کی نافرمانی کا نتیجہ تھی، اس لیے خدا پاک نے ان سے اپنا بلا واسطہ کلام بند کر دیا تاکہ وہ اپنی غلطی کا احساس کرے۔ ایک اور وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کے جانشین کے طور پر مقرر کیا، اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا بلا واسطہ کلام شروع ہوا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت تک تدفین کا تصور موجود نہ تھا۔ بنی نوع انسان میں تب تک کوئی موت سے ہم آغوش نہیں ہوا تھا، اس لیے لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ موت کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تب حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو غسل دیا، کفن میں لپیٹا اور تدفین کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا بنی نوع انسان سے واسطہ حضرت آدم علیہ السلام سے قائم ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ کی بے آب و گیاہ پتھریلی پہاڑوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھائے دوڑ رہی تھی اور مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور وہاں کوئی موجود نہ تھا، تب انہوں نے اچانک آواز سنی اور کہا، جو بھی ہے سامنے آئے اور جو بلائی ہے وہ پیش کرو۔ اس آواز کی تشریح کی گئی ہے کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی آواز تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو یہ بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور وہ ان کی مدد کریں گے، اور یہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا بنی نوع انسان سے واسطہ حضرت آدم علیہ السلام سے قائم ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر بنی نوع انسانوں کی رہنمائی اور مدد کرتے ہیں۔ تب اچانک حضرت جبریل علیہ السلام سامنے آئے، انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری اور پانی زمین سے فواروں کی طرح ابل پڑا۔ حضور علیہ السلام نے مزید فرمایا، اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحم فرمائے، اگر وہ پانی کے گرد حصار نہ لگاتی تو زمزم کا پانی زمین کے کونے کونے کو چھو لیتا۔ پیارے دوستو، آج کروڑوں مسلمان آب زمزم سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ 8.3 فٹ کا کنواں ہے۔ مستند ریسرچ کے مطابق یہ 8000 لیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے پانی مہیا کر رہا ہے، جو کہ ایک دن میں 69 کروڑ لیٹر پانی بنتا ہے، جو حضرت جبریل علیہ السلام کے پاؤں کی ایڑی کی چوٹ زمین پر لگنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آیا۔ روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر چکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ہمیں مناسک کے حج بھی سکھا دیجئے۔ حضور علیہ السلام نے اس کے متعلق فرمایا، اللہ رب العرش نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قدم با قدم مناسک حج ادا کیے۔ جمرات کے مقام پر شیطان نے ورگلانے کی کوشش کی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ہی بحکم خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان کو کنکر مارنے کی ہدایت فرمائی، اور آج تمام مسلمان اس عمل کی تجدید مناسک حج کے دوران کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے حسد کے سبب کنویں میں پھینکا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور کنویں کی تہ میں گرنے اور چوٹ لگنے سے بچایا۔
روایت ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی تمام نافرمان قوم اور ان کا عظیم شہر حضرت جبریل علیہ السلام کے پروں میں سے صرف ایک پر کی نوک لگنے سے تباہ و برباد ہو گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے تمام شہر اپنے ایک پر کی نوک پر اٹھایا اور بحکم خدا تعالی اس کو الٹا کر کے فنا کر دیا اور تمام قوم ہلاک ہو گئی۔ قرآن پاک میں خدا بزرگ و برتر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین سے آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں ارشاد فرمایا اور ہم نے روح القدس کے ذریعے اس کی مدد کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان تک لے جانا اور لانا حضرت جبریل علیہ السلام کے ہی ذمہ ہے، سو وہی خدا تعالیٰ کے حکم سے ان کو آسمانوں تک لے گئے ہیں جب تک زمین پر واپسی کا حکم اللہ کی طرف سے نہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار مدینہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ میں نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے خوش نہیں کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہوں۔ اگر آپ بھی فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام سے اپنا نام کہلوانا چاہتے ہیں تو آئیے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ مل کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی درود بھیج جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر درود بھیجا اور ان کی تعریف بڑی ہے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برکت بھیج اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی برکت بھیج جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکت بھیجی اور ان کی تعریف بڑی ہے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ کمنٹ میں بھی درود و سلام پڑھ کر ضرور تحریر کر لے۔ جب تک یہ درود رہے گا انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ درود پاک پڑھنے کی فضیلت۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہوتے ہیں۔ درود پڑھنے سے بندہ اللہ رب العزت کے ہاں محبوب ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے سے بیماریاں دور ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے لیے صاف ستھرے ہو کر قبلہ رخ بیٹھ جائیں، پھر دل میں نیت کریں کہ میں درود پاک پڑھنے جا رہا ہوں، پھر درود پاک کی دعا پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد دعا کریں۔ درود پاک پڑھنے کے وقت یہ باتیں ذہن میں رکھیں۔ درود پاک پڑھتے وقت توجہ دل میں رکھیں۔ درود پاک پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کریں۔ درود پاک پڑھتے وقت دل میں نیک خواہشات رکھیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے آخری چکر۔ روایات بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض وصال میں جب بیمار ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی روح مبارک کو لے کر آسمان پر جانے کا حکم ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میں آپ کو دیکھ کر خوش ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں بھی آپ کو دیکھ کر خوش ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر ہاتھ رکھا اور آپ کی روح مبارک قبض کر لی۔ جبرائیل علیہ السلام کی روح قبض ہونے کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب آسمانوں پر میرے حبیب کے استقبال کی تیاریاں کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم دیا کہ میرے حبیب کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حوران جنت کو حکم دیا سب اپنی تزئین و آراستگی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب صف بصف کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل اب تو اپنے رب کے پاس جا اور اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے محبوب کا استقبال کر۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا میں اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو لے کر آسمان پر تشریف لے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آخری چکر۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کی خدمت میں کئی چکر لگائے۔ ان چکروں میں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی تکبیرات اور صورتیں بھی سکھاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوابوں میں بھی دیکھا کرتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آخری چکر ان کے وصال کے وقت تھا۔ اس چکر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک قبض کرنے کے لیے آئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کی آمد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی روح مبارک قبض کرنے کے لیے کہا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک قبض کر لی اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو لے کر آسمان پر تشریف لے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آخری چکر ایک تاریخی واقعہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کے ساتھ فرشتے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال کے قریب تھے۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت افزائی کے لیے صرف آپ کی خاطر مجھے آپ کی عیادت کے لیے بھیجا ہے۔ حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال جانتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں مخموم ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا آپ کی بیمار پرسی میں آسمانوں اور زمین کے تمام فرشتے شامل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہوں۔ دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حال پوچھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسرے دن پھر حضرت جبریل آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حال پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آج میرے ساتھ اسماعیل نام کا ایک فرشتہ بھی آپ کی بیمار پرسی کے لیے آیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت فرمایا کہ وہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا اے اللہ کے رسول، یہ فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا سردار ہے۔ اس کے متحد جو 1,00,000 فرشتے ہیں ان میں سے ایک فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا سردار ہے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام 1,00,000 فرشتوں کے 1,00,000 سرداروں کا سردار ہے، 1,00,000 سرداروں کا سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم کے لیے فرشتوں کا 1,00,000 کا لشکر حاضر ہوا۔ یہ لشکر اس بات کی گواہی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر عرض کیا، آج میرے ساتھ موت کا فرشتہ بھی آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرتا ہے، جبکہ اس نے آج تک کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی سے اجازت طلب کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے آپ کی روح قبض کرنے کی اجازت دوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اجازت ہے۔ موت کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و فضیلت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دی تو وہ اندر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ میں آپ کا ہر حکم مانوں۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی روح قبض کر لوں اور اگر آپ نہ چاہیں تو میں واپس چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ایسا ہی کرو گے؟ موت کے فرشتے نے عرض کیا، ہاں حضور، مجھے یہی حکم ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور، اللہ تعالیٰ آپ کی وصال کو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے وصال کو چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت کو فرمایا، تمہیں روح قبض کرنے کی اجازت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور، اب جب کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، پھر زمین پر یہ میرا آخری پھیرا ہے، اس لیے میرا مقصود تو صرف آپ ہی تھے۔ اس کے بعد ملک الموت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک قبض کر لی۔ یاد رہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا کسی بھی نبی سے ملاقات کے لیے زمین پر اترنا اب نہ ہوگا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے اور آپ کے بعد اب کسی نبی کا نہیں آنا ہوگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سب سے پہلے ملک الموت سے بات کی۔ ملک الموت کا نام اسرائیل ہے، جو ہمارے ہاں مشہور ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ قرآن اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح تعلیمات میں ایسا کچھ نہیں ملتا کہ یہ موت کے فرشتے کا نام ہے۔ البتہ کچھ اسرائیلی روایات میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس بنا پر ہم یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان کا نام ہے یا نہیں، اس لیے ہم نہ تو تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ ہی تکذیب۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ موت کے فرشتے کا نام اسرائیل ہے، جبکہ کچھ لوگ اس سے انکار کرتے ہیں۔ اس معاملے میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن و سنت میں چند فرشتوں کے نام ذکر کیے گئے ہیں، جیسے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل۔ یہ فرشتے بالاتفاق مسلمین ہیں اور ان کا ذکر ایک ساتھ بھی کئی جگہ پر کیا گیا ہے۔ ہمارے لیے قرآن و سنت ہی ہر مسئلے میں مقدم ہونا چاہیے۔ جب ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں موت کے فرشتے کو ملک الموت کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پورے قرآن میں اور کوئی نام نہیں ملتا۔ جبکہ احادیث صحیحہ اور اقوال صحابہ کی طرف دیکھا جائے تو کسی بھی حدیث یا کسی بھی صحابی کے قول سے ہمیں یہ بات نہیں ملتی کہ انہوں نے ملک الموت کو اسرائیل کا نام دیا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اور نام ذکر نہیں کیا تو ہمیں بھی اس سے بچنا چاہیے اور اسی پر اکتفا کرنا چاہیے جتنا ہمیں بتایا گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک گھر میں ایک خوبصورت نوجوان شخص داخل ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں اسرائیل ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کس کام کے لیے بھیجا ہے؟
اس نے کہا میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے موت کا خوف نہیں ہے، لیکن میں تمہیں دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا ہوں۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا میں مختلف شکلوں میں آتا ہوں، کبھی میں ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آتا ہوں اور کبھی میں ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں آتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے اپنی اصل شکل دکھاؤ۔ اسرائیل علیہ السلام نے اپنی اصل شکل دکھائی جو ایک بہت ہی خوفناک شکل تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، یہ کتنا خوفناک منظر ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شکل اس لیے دی تاکہ لوگ موت سے ڈریں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہیں ایک شخص نظر آیا۔ اس شخص نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا اور اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو؟ اس شخص نے کہا میں ملک الموت ہوں اور میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہیں مگر تم میں ان میں سے کوئی نشانی بھی نظر نہیں آ رہی۔ ملک الموت نے پیٹھ پھیر لی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کا جسم آنکھوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کے ہر بال کی جگہ ایک نوکدار تیر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً تعوذ پڑھا اور کہا اپنی پہلی والی شکل میں واپس آ جاؤ۔ ملک الموت اپنی پہلی شکل میں واپس آ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم مومن کی روح کیسے قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے کہا میں اس کے سامنے ایک نورانی صورت میں آتا ہوں اور اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہوں۔ مومن میری بات مان لیتا ہے اور میرے ساتھ چل دیتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا مجھے وہ شکل دکھائیں جو کفار کو نظر آتی ہے۔ ملک الموت نے کہا یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصرار کیا۔ ملک الموت نے اپنی اصل شکل دکھانا شروع کی اور کہا اپنا منہ پھیر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیر لیا اور انہوں نے دیکھا کہ ملک الموت ایک سیاہ شخص کی شکل میں ہے جس کے سر سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں اور اس کے جسم سے بالوں کی جگہ تیر اور منقل نکل رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ جب وہ ہوش میں آئے تو ملک الموت اپنی پہلی والی شکل میں موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب ذرا یہ بتائیں کہ مومن کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ ملک الموت نے کہا میں اس کے سامنے ایک نورانی صورت میں آتا ہوں اور اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہوں۔ مومن میری بات مان لیتا ہے اور میرے ساتھ چل دیتا ہے۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک الموت مختلف لوگوں کے سامنے مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ مومنوں کے سامنے وہ ایک نورانی صورت میں آتا ہے اور کفار کے سامنے ایک خوفناک صورت میں۔ ملک الموت کی یہ شکلیں اس کی حقیقی شکل نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ایک امتحان ہے جن کی روحیں وہ قبض کرنے آتا ہے۔ مومنوں کے لیے یہ امتحان ان کے ایمان کی مضبوطی کا امتحان ہے اور کفار کے لیے یہ امتحان ان کے اعمال کا امتحان ہے۔ ایک حسین نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید اور جسم مہک رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا اگر مومن کو آپ کے دیدار کی دولت ہی نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت مومن کی روح قبض کرنے کے لیے اور ہوتی ہے اور مشرک اور کافر کی روح کے لیے آپ کی شکل و صورت اور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری روح آسانی سے قبض کی جائے اور ہمیں حضرت اسرائیل علیہ السلام کی وہ شکل و صورت دیکھنے کو ملے جو مومن کے لیے ہوتی ہے۔ آمین۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی تمنا ہے تو کمنٹ میں آمین ضرور تحریر کیجئے گا۔ دوستو، سوچنے کی بات ہے کہ آخر روحوں کو قبض کرنے کی ڈیوٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں سونپی گئی؟ اس حوالے سے یہ روایت مشہور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو رب العالمین نے حکم دیا مشت خاک زمین سے لاؤ۔ بحکم الہی حضرت جبریل علیہ السلام آسمان کی بلندی سے فوراً اس زمین پر آئے کہ اب جہاں خانہ کعبہ ہے چاہا کہ ایک مشت خاک لے۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ اے جبرائیل، خدا کے لیے مجھ سے خاک مت لو کہ اس سے خلیفہ پیدا ہوگا
اور اس کی اولاد بہت عاصی اور گناہگار اور موجب عذاب ہوگی۔ میں مسکین خاک پا ہوں، عذاب خدا کی طاقت و تحمل نہیں رکھتی ہوں۔ اس بات کو سن کر حضرت جبریل علیہ السلام خاک لینے سے باز آئے اور زمین سے مٹی نہ نکالی۔ غرض یہ کہ اس طرح سے حضرت جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے اور میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام سے بھی یہ کام انجام کو نہ پہنچا۔ تب اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کو بھی زمین نے منع کیا۔ انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ جس کی قسم دیتی ہے میں اس کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، تجھ کو لے کر ہی جاؤں گا۔ پس اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی بھر خاک سر زمین سے لے کر عالم بالا پر چلے گئے اور عرض کی کہ اللہ رب العزت تو دانا اور بینا ہے، میں نے یہ حاصل کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، تو نے میرا حکم بجا لایا اور میری نافرمانی نہیں کی، اس لیے میں تجھے موت کا فرشتہ مقرر کرتا ہوں اور تمام روحوں کو قبض کرنے کا اختیار تجھے دیتا ہوں۔ یہ روایات ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرنی چاہیے اور اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ آمین۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی تخلیق۔ ایک روایت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر پہنچے تو زمین نے ان سے کہا، میں تمہیں اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے، تم یہ مٹی نہ لے کر جاؤ، اور اس مٹی سے جو انسان بنے گا وہ فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا اور اس کو آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس آئے اور عرض کی، یا رب، زمین نے مجھے مٹی دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، غم نہ کرو، میں اس کے لیے کوئی اور بندہ بھیجوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، لیکن ان سب کو بھی زمین نے مٹی دینے سے انکار کر دیا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے خود زمین سے مٹی لی اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی موت کا فرشتہ مقرر ہونا۔ ایک اور روایت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا وقت مقرر کیا تو انہوں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو موت کا فرشتہ مقرر فرما دیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی، یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، غم نہ کرو، میں خالق ہوں اور مخلوق ہوں، ہر ایک کو موت کا سبب گردانوں گا اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا۔ دشمن تجھے نہ جانے گا، کسی کو درد میں مبتلا کروں، کسی کو پانی میں غرق کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام موت کا فرشتہ مقرر ہو گئے اور اس کے بعد سے وہ تمام مخلوقات کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اور زمین کا مکالمہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا، لیکن زمین نے ان سب کو مٹی دینے سے انکار کر دیا۔ آخر کار حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین سے کہا، اے زمین، جس ذات نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے وہ تم سے زیادہ اطاعت و فرما برداری کے لائق ہے، تو میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ یہ سن کر زمین نے مٹی دے دی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ تم اس مٹی کو لے کر آئے ہو، اب تم ہی ان کی روحیں قبض کیا کرو گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، کوئی تمہارا نام نہیں لے گا ورنہ کوئی برا بھلا کہے گا۔ اور آج یہی حال ہے کہ کوئی بھی ملک الموت کا نام نہیں لیتا، بلکہ یہی کہتا ہے فلاں شخص ایکسیڈنٹ میں مر گیا، ہارٹ اٹیک سے مر گیا، بیماری سے مر گیا، وغیرہ وغیرہ، اور ملک الموت کا نام لینے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کا مکالمہ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک حکایت کے مطابق ایک دفعہ اللہ رب العزت نے
حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، تجھے کسی کی جان قبض کرتے ہوئے کبھی رحم بھی آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، میرا ہر ایک کی روح قبض کرتے ہوئے دل دکھتا ہے، مگر آپ کے حکم کی سرتابی کی مجال نہیں۔ ہاں، ایک ایسا واقعہ گزرا ہے جس کا دکھ آج بھی میرے دل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، وہ کیا واقعہ ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ایک دفعہ میں ایک بستی میں گیا، وہاں ایک بوڑھا آدمی تھا، وہ اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ اس کی بیٹی نے جب یہ دیکھا تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی، اے اللہ، میرے والد کی موت کی خبر مجھ تک کیوں نہیں پہنچی؟ میں ان کے لیے کفن بھی تیار نہیں کر سکی۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اس بوڑھے آدمی کی زندگی واپس دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی اور اس بوڑھے آدمی کی زندگی واپس دے دی۔ یہ واقعہ میرے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اور نمرود کا قصہ۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، تجھے کسی کی جان قبض کرتے ہوئے کبھی رحم بھی آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، میرا ہر ایک کی روح قبض کرتے ہوئے دل دکھتا ہے، مگر آپ کے حکم کی سرتابی کی مجال نہیں۔ ہاں، ایک ایسا واقعہ گزرا ہے جس کا دکھ میں ابھی تک بھلا نہیں سکا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، وہ کیا واقعہ ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ایک دفعہ میں ایک جہاز میں سوار تھا، وہ آپ کے حکم سے بور میں پھنس گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جہاز تباہ ہو گیا۔ جہاز میں سوار کئی مسافر غرق ہو گئے۔ جو مسافر بچے ان میں ایک ماں اور اس کا نوزائیدہ بچہ، جو تباہ شدہ جہاز کے ایک تختے پر سمندر کی لہروں میں آپ کی رحم و کرم پر بہے چلے جا رہے تھے۔ تیز ہوا نے انہیں سینکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پہنچا دیا۔ میں ماں اور بیٹے کے بچ جانے پر بہت خوش ہوا۔ اسی لمحے آپ کا حکم ہوا، ماں کی روح قبض کر لو۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ یا باری تعالیٰ، آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا، اور جب میں اس طفل شیر خوار بچے کو ماں سے علیحدہ کیا تو مجھے کس قدر تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ پھر حکم الہی ہوا، کیا تجھے معلوم ہے کہ بعد میں وہ بچہ کہاں اور کس طرح پرورش پاتا رہا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ عالم الغیب ہیں، ظاہر اور باطن آپ پر عیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم نے سمندر کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو اٹھا کر ساحل پر ڈال دے۔ ساحل کے قریب ایک سرسبز و شاداب جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے نرم بستر بچھا دے۔ سورج سے کہا، اپنی تیز شعاؤں سے بچے کو محفوظ رکھنا۔ بادل کو کہا، بچے سے ذرا فاصلے پر برسے۔ درختوں کی شاخیں خود بخود جھک کر پھل اور اس کا رس اس کے منہ میں ڈال دیتی تھی۔ جزیرے میں ایک شیرنی کی ہم نے ذمہ داری لگا دی، وہ روزانہ اسے دودھ پلاتی۔ شیرنی کے خوف سے بچے کے پاس کوئی جانور نہیں آ سکتا تھا۔ اس جزیرے میں ہم نے خوشنما اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے رہتے تاکہ بچے کا دل پریشان نہ ہو۔ ہوا کو حکم دیا کہ اس بچے پر آہستہ آہستہ سے گزرے تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ تنہا اور بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوبصورت، صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہیں چبھنے دیا۔ دنیا کی تمام نعمتیں اسے آسانی سے مل جاتی تھی۔ ایک دن ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے ادھر آ نکلا۔ وہ خوبصورت اور صحت مند بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسے اٹھا کر اپنے محل لے گیا۔ ان کے ہاں اولاد نہ تھی، انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کی موت کے بعد وہ اکیلا تخت و تاج کا مالک بن گیا۔ غرور و تکبر سے ہمارے بندوں پر ظلم کرنے لگا، ایسا سرکش نکلا کہ خود ہی خدا بن بیٹھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے مخلوقات کے خالق، میں اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے دل میں خیال اور ملال لاتا رہا۔ آپ کے راز آپ ہی جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے اسرائیل، غم نہ کر، میں اس کی سرکشی کا بدلہ لوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس بھیجا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو توحید کی دعوت دی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونکنے کا حکم دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار بنا دیا۔ نمرود نے جب یہ دیکھا تو وہ اور بھی زیادہ غصے میں آ گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجیک سے پھینکوانے کا حکم دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے نمرود کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک مکھی کو نمرود کے ناک میں بھیجا۔ مکھی نمرود کے دماغ تک پہنچ گئی اور اسے ہلاک کر دیا۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہلاک کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی کو گزارنا چاہیے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ سور پھونکنے کا حکم ہے۔ پہلی بار سور پھونکنے سے قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی اور تمام مسلمان فوت ہو جائیں گے۔ دوسری بار سور پھونکنے سے تمام مخلوقات زندہ ہو جائیں گی اور میدان حشر میں جمع ہو جائیں گی۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ رزق، بارش اور ہواؤں کا انتظام کرنا ہے۔ یہ دونوں فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں۔ سور پھونکنے کے 2 مرحلے ہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا سور ایک بار نہیں بلکہ 2 بار پھونکا جائے گا۔ پہلی بار سور پھونکنے سے قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی اور تمام مسلمان فوت ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 40 برس کا زمانہ ایسے گزرے گا کہ اس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہیں رہے گا، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، اللہ کہنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بہت بلند ہو جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر بھی جائیں گے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور عیسیٰ علیہ السلام اور تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوائے اس واحد حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کے کوئی اور نہ ہوگا۔ دوسری بار سور پھونکنے سے تمام مخلوقات زندہ ہو جائیں گی اور میدان حشر میں جمع ہو جائیں گی۔ حضرت ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب ام الکتاب میں موجود ہے۔ 3 فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے کہ وہ اس کی نگرانی کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کتاب سپرد کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی ہلاکت کا ارادہ کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے دشمنوں کے خلاف جنگ میں مدد پر مقرر کر دیتے ہیں۔ حفاظت، بارش اور زمین کے معاملات حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد ہیں۔ ملک الموت کے سپرد ارواح کو قبض کرنا ہے۔ جب دنیا ختم ہوگی تو لوگوں کے نامہ اعمال کو جمع کیا جائے گا اور ام الکتاب کے ساتھ تقابل کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سے سور پھونکنے پر مقرر ہوئے ہیں تب سے تیار ہیں۔ عرش کے گرد اس خوف سے نظر کر رہے ہیں کہ نظر جھپکنے سے پہلے حکم نہ دے دیا جائے۔ اس کی دونوں آنکھیں گویا چمکدار ستارے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے کام، جیسا کہ آپ نے فرمایا، حضرت میکائیل علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يُعَادِ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَرُسُلَهُ وَجِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ۔ ترجمہ، اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل و میکائیل سے دشمنی کرے تو یقیناً اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں میں سے ایک ہیں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برسانے
اور لوگوں کی روزی روٹی کے انتظام پر مامور ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کی ماتحتی میں بے شمار فرشتے اس ذمہ داری کو انجام دیتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے کاموں کے بارے میں کچھ روایات درج ذیل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بارش برسانے پر میکائیل علیہ السلام مقرر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رزق کی تقسیم پر میکائیل علیہ السلام مقرر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہواؤں پر میکائیل علیہ السلام مقرر ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کاموں کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت پر ایمان رکھنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگلی ویڈیو کے لیے آپ کو بہت ساری نیک خواہشات۔ اللہ حافظ۔